السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک عاشق کی ادھورے عشق کی داستان ہے۔ محبت، بہت کچھ سنا ہوگا آپ نے اس کے متعلق، لیکن اس کے اثرات جب گہرے ہو جائیں اور جذبات مضبوط ہو جائیں تو وقت کے ساتھ عشق کی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ پھر جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ سالار ملیر کینٹ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کی ڈیوٹی مالاکنڈ ڈویژن میں تھی۔ اس کا تعلق سوات کے علاقے باغ ڈیری سے تھا جو دریائے سوات کے قریب ہے۔ یہ فوج میں اس کا 8واں سال تھا۔ سالار اب ایک میجر بن چکا تھا۔ اس کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی۔ سالار کے گھر والے سوات میں رہتے تھے۔ سالار ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس نے اپنی پچھلی ساری زندگی بہت ہی مشکلات سے گزاری تھی۔ اب یہ اس کی خوشیوں بھرے سکون اور اطمینان کے دن تھے۔ سالار ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان میں وہ بہت مشہور تھا۔ ایک تو اس کی اخلاق و خوبصورتی کی وجہ سے اور دوسرا فوج میں وہ اب ایک ہائی گریڈز پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے خاندان کے کافی رشتہ دار اس امید پر تھے کہ وہ ان کے ہاں رشتہ کر لے۔ ماموں اور چچاؤں کی طرف سے تو کافی پروپوزلز بھی آئے، لیکن اب تک وہ ان سب کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے شروع دن سے ہی طے کیا تھا کہ وہ میجر بننے کے بعد اپنی پسند سے شادی کرے گا اور پھر وہ اپنا ٹرانسفر ہمیشہ کے لیے سوات کرا لے گا۔ سالار ابھی نئے آئے نوجوانوں کی ٹریننگ کلاسز لے رہا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سالار نے فون کٹ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اسکرین پر کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اب سالار نے اسکرین پر دیکھے بغیر کال اٹینڈ کی۔ سامنے سے آنے والی آواز کسی لڑکی کی تھی۔ السلام علیکم، بانو باجی کیسی ہیں آپ؟ تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی رہی۔ اب دوبارہ فون پر سے ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھی۔ سالار فون کو کان سے لگائے خاموشی کے ساتھ ان باتوں کو سن رہا تھا۔ وہ لڑکی کی زبان سے نکلے ہر لفظ کو بغور سن رہا تھا، جیسے ان لفظوں کا سحر اس پر ہو گیا ہو۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز بیاں، اس کے لفظوں میں چھپی پاکیزگی اور سادگی، اس کا معصومانہ رویہ، مدھم اور پرسکون خوبصورت آواز، ان سب سے سالار مکمل سحر میں آ چکا تھا۔ سالار بس اب اس آواز کو سننا چاہتا تھا۔ سالار بھول چکا تھا کہ وہ بوائز کی فزیکل کلاس لے رہا ہے۔ شاید اسے تو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے اور اس انجان فون کال کو کیوں سن رہا ہے۔ ادھر فون سے مسلسل لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ سالار کی خاموشی کی وجہ سے شاید اسے لگا کہ فون پر نیٹ ورک پرابلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار ہیلو ہیلو کہہ رہی تھی۔ سالار لڑکی کو جواب میں بے دہانی سے کہہ دیتا ہے، جی میں ہوں میجر سالار۔ دوسری طرف فون کی ایسی آواز آئی کہ جیسے گھبراہٹ کی وجہ سے لڑکی کے ہاتھ سے فون زمین پر گر چکا ہو۔ کال کٹ چکی تھی۔ میجر سالار اب بھی فون کان سے لگائے منجمد وہیں کھڑے تھے۔ سر یس، آپ کو میجر کامران اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ ادھر کومل کا فون گر کر زمین پر 2 حصوں میں ہو چکا تھا۔ کومل بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔
اس فون کال سے آئے مردانہ آواز کی وجہ سے تو اس کے ہاتھ پاؤں میں تو جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شانو نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کرتے وقت غلطی کر دی، شاید اس کا دھیان نہیں رہا اور کسی اور کو کال کر دی۔ کومل کا تعلق بھی سوات سے تھا۔ اس کے والد بہت ہی سخت مزاج تھے۔ وہ 2 بہنیں تھیں۔ شانو کی شادی 6 ماہ قبل پشاور میں ہوئی۔ اس کے والد کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ لڑکیاں فون استعمال کریں۔ وہ ان سب کے سخت خلاف تھے، لیکن بیٹیوں کے معاملات میں وہ بہت ہی نرم دل باپ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کومل اور اس کی امی کے بہت اصرار اور ضد کرنے پر کومل کے والد نے انہیں سادہ سا فون گھر کے استعمال کے لیے لے دیا کہ وہ اس کو گھر کی ضروریات اور اپنی بیٹی شانو سے بات کرنے کے لیے استعمال کرے۔ کومل کے والد کی سختی کی وجہ سے ہی اس نے صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اسکول کی پڑھائی چھوڑے ہوئے اسے 2 سال ہو چکے تھے۔ ابھی کومل کی عمر 19 سال تھی۔ اس نئے فون سے اس نے سب سے پہلے اپنی بہن شانو کو کال کی۔ کومل نے ابو سے کہا، ابو شانو باجی کا نمبر بتا دیں۔ کومل کے والد کومل کو نمبر بتانے لگے تو خوشی کی وجہ سے اس نے نمبر پر غور نہیں کیا اور کال ڈائل کر لی۔ کومل اب کچن میں تھی۔ وہ اپنی بہن سے ڈھیروں باتیں اور شکایتیں کرنا چاہتی تھی۔ کال بیل جا رہی تھی۔ سامنے سے کال ریسیو ہوئی تو کومل نے سلام کہتے ہی شکایتیں شروع کر دی، لیکن جواباً خاموشی سن کر اسے لگا کہ اس کی آواز شانو باجی تک نہیں پہنچ رہی۔ وہ مسلسل ہیلو ہیلو، آپ مجھے سن رہی ہیں کہتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، جی میں ہوں میجر سالار۔ یہ سنتے ہی کومل کے ہاتھوں سے فون زمین پر گر پڑا جو اب 2 حصوں میں ہو چکا تھا۔ کومل اب بہت ہی ڈر چکی تھی کہ کہیں دوبارہ اس نمبر پہ اسے کال نہ آ جائے۔ ابو نے بہت مشکلوں سے انہیں فون رکھنے کی اجازت دی تھی۔ وہ دوبارہ والد صاحب کے پاس گئی کہ اس نے نمبر پورا نہیں لکھا۔ یہ کہتے ہوئے کومل نے شانو کا نمبر دوبارہ لیا۔ اس بار کال شانو نے ہی اٹھائی۔ دونوں نے ڈھیروں باتیں کی۔ شانو اب اس رانگ کال کے حادثے کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ دوسری طرف میجر سالار کامران کے پاس گیا۔ میجر سالار کامران کا بہت گہرا دوست تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں شیئر کرتے تھے۔ ان کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی پردہ نہ تھا۔ میجر کامران، آپ نے بلوایا؟ یس میجر سالار، آئیے بیٹھیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کافی پی لوں۔ شور سر۔ کافی کے 2 گھونٹ لینے کے بعد سالار نے کامران سے مخاطب ہو کر کہا، کامران، ابھی مجھے ایک رانگ کال آئی۔ کامران نے کہا، اچھا تو اس میں نئی کیا بات ہے؟ یہ تو تقریباً ہر دوسرے بندے کو آتی ہے۔ کیوں، خیر تو ہے؟ جی خیر ہے۔ وہ کسی لڑکی کی کال تھی۔ کچھ عجیب سی بات تھی اس کی باتوں میں۔ چلو کوئی بات نہیں، جانے دو، رانگ کال ہی تھی۔ نہیں کامران، مجھے یوں لگا جیسے میرا اس سے کوئی تعلق ہے، کوئی گہرا، بہت اپنائیت سی تھی اس کی باتوں میں۔ مجھے بہت اچھا لگا اس کی باتیں سن کر۔ کامران نے سالار سے کہا، بھائی سالار، آپ ہوش میں آ جائیں، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک لڑکی کی کال تھی اور وہ لڑکی شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کو یہ سب باتیں زیب نہیں دیتی۔ یہ سنتے ہی سالار مسکرایا اور خود سے کہنے لگا، آئی ہوپ کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ کامران نے سالار کو نصیحتاً کہا، سالار چھوڑو ان سب باتوں کو، کام پر توجہ دو۔ یہ 1 ماہ ہمارے لیے
بہت ٹف ہے. اینڈ یو نو دیٹ سو پلیز لیو اٹ ناؤ. سالار کامران سے کہنے لگا اوکے سر، جیسے آپ کہیں. رات کو جب سالار اپنے روم میں گیا تو اس کے دل میں اب بھی وہی فون کال پر لڑکی کی آواز تھی. سالار نے خود کو بہت سمجھایا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں اب بالکل نہیں سوچے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھا. اگلے 24 گھنٹے گزر گئے لیکن سالار کی کیفیت اب بھی وہی تھی. وہ اسی کشمکش میں تھا. وہ اس فون کال کے متعلق بہت کچھ جاننا چاہتا تھا. آخر کار سالار نے اس فون نمبر سے سوشل اکاؤنٹس دیکھے کہ کہیں اس کے متعلق تھوڑی بہت انفارمیشن مل جائے، لیکن کومل کا کوئی بھی سوشل اکاؤنٹ نہ تھا. سالار کے پاس کومل سے رابطہ کرنے کے لیے صرف وہ ایک فون نمبر تھا. سالار کسی طرح دوبارہ اس نمبر پر رابطہ کرنا چاہتا تھا. وہ اس آواز کے متعلق بہت کچھ جاننا چاہتا تھا، اس سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس تذبذب میں تھا کہ آیا اس سے کیا کہے گا، کہ وہ کون ہے اور اس سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے. اگر وہ اپنے متعلق اس لڑکی کو بتائے بھی تو کیا وہ اس سے باتیں کرے گی یا نہیں؟ اگر وہ شادی شدہ ہوئی تو؟ ایسی ہی بہت سی باتیں، بہت سے خیالات سالار کی سوچ میں پڑ گئے. 2-3 دنوں بعد اسی وقت پر جس وقت کومل نے اسے کال کی تھی، سالار نے ہمت کر کے کال کی کہ چاہے جو بھی ہو میں آج اس سے بات کر ہی لوں گا، انجان بن کر ہی صحیح. بیلز جانے کی آواز آ رہی تھی. سالار کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اگر اس کے پاس کوئی کھڑا ہوتا تو وہ بآسانی سالار کے دل کی دھڑکن سن لیتا. کال ریسیو ہوئی. السلام علیکم. جی کون؟ سالار نے سلام سنتے ہی کال بند کر دی. یہ کسی عورت کی آواز تھی کہ جس کی عمر تقریباً 40 سے 50 سال کے درمیان تھی. یہ دراصل کومل کی والدہ تھی. سالار بہت شرمندہ ہوا. اب اس نے خود کو سمجھایا کہ وہ کبھی دوبارہ کال نہیں کرے گا، لیکن وہ زیادہ دیر خود کو اس بات پر قائم نہ رکھ سکا. اگلے ہی روز اس نے دوبارہ کال کی، اسی مخصوص وقت پر. کال ریسیو ہوئی. اس بار وہی آواز تھی، وہی لہجہ، وہی طرز. السلام علیکم. جی کون؟ سالار کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کومل کو اس کے جواب میں کیا کہے. سالار نے فوراً سے کہا وعلیکم السلام، میں میجر سالار ہوں، آپ کی کال آئی تھی اس نمبر پر. کومل سمجھ گئی کہ یہ وہی کال ہے کہ جس دن اس نے غلطی سے کی تھی. جی اس کے لیے سوری، مجھ سے غلطی سے کال لگ گئی تھی. سالار کومل سے بات کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح کومل سے بات کرے. کومل سے کہنے لگا سوری کی کوئی بات نہیں. کومل شکریہ کہتے ساتھ ہی فوراً فون بند کر لیتی ہے. سالار کو کومل میں اب مزید دلچسپی پیدا ہو گئی تھی. سالار کومل کو مزید سننا چاہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اب وہ ہر دوسرے تیسرے دن کومل سے بات کرنے کی کوشش کرتا. 1-2 روز بعد اس نے کومل کو دوبارہ کال کی. کومل کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ یہ وہی میجر سالار ہے جو بار بار کال کر کے تنگ کرتا رہتا ہے. کومل نے کال اٹینڈ کی. سالار نے کومل سے باتیں کرنے کی خواہش ظاہر کی تو کومل نے سالار سے کہا آپ پلیز مجھے تنگ نہ کریں اور نہ ہی آئندہ کال کریں. میرے والد انتہائی سخت مزاج کے ہیں. وہ بہت مشکلوں سے بہن سے بات کرنے کے لیے ہمیں اس فون کی اجازت ملی.
اگر ابو کو پتہ چل گیا تو وہ ہم سے یہ فون بھی لے لیں گے۔ سالار کومل کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کومل کی لفظوں میں چھپی معصومیت کو محسوس کر رہا تھا۔ سالار نے کومل سے کہا، آپ پلیز مجھ سے دوستی کر لیں، میں صرف اسی ٹائم میں آپ سے 10-15 منٹ بات کروں گا۔ کومل نے فون بند کر دیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ امی نے پوچھا کہ فون پر کون تھا؟ کومل نے بہانہ کر کے کہا کہ شانو باجی تھی۔ رات کو جب امی شانو باجی سے بات کر رہی تھی تو کومل کو اس بات کا بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر امی نے شانو باجی سے پوچھا کہ کومل تم سے دوپہر کو بات کر رہی تھی تو پھر کیا ہوگا؟ شانو باجی تو انکار کر دیں گی۔ آخرکار وہی ہوا جس کا کومل کو ڈر تھا۔ کومل کی امی نے شانو سے پوچھا کہ دوپہر کو تمہاری کال آئی تھی، مجھ سے بھی بات کر لیتی۔ شانو خاموش رہی، پھر کہا، کچھ مصروفیت تھی اس لیے بات نہیں کی۔ شانو سمجھدار تھی، یہی وجہ ہے کہ شانو بات ادھر ادھر کر لیتی ہے۔ اگلے روز دوپہر کے وقت کومل چارپائی پر لیٹے میجر سالار کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اتنے میں فون بجا۔ دیکھا تو سالار کی کال تھی۔ کومل نے پہلی بار میں کال اٹینڈ نہیں کی۔ اب دوبارہ کال آنے لگی۔ اس بار کومل نے کال اٹینڈ کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی اور میجر سالار کے درمیان کافی حد تک بات ہوئی۔ کومل کو شروع میں لگا کہ سالار بھی دوسرے لڑکوں کی طرح اس کے ساتھ فلرٹ کرنا چاہتا ہے، صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن دراصل ایسی کوئی بات نہ تھی۔ کومل نے کال اٹینڈ کرتے ہی سالار سے کہا، جی میجر سالار، آپ نے دوبارہ کال کیوں کی ہے؟ سالار نے کہا، میں آپ سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے، میں آپ کے لیے بہت سیریس ہوں، میں ایک فوجی ہوں، نہایت ہی سادہ انسان ہوں، مجھے فلرٹ کرنا نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں۔ کومل سالار کے باتوں پر خاموش رہتی ہے۔ ادھر سالار اسے کہتا ہے کہ آپ کچھ تو بولیں۔ کومل سالار کی اس بات پر کہتی ہے، میں کیا کہوں سالار، ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں کہ میں آپ سے دوستی کروں، آپ سے گھنٹوں باتیں کروں، ہمارے ہاں ایسی باتیں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ کومل کی یہ سب باتیں سن کر سالار نے کومل سے کہا، میں صرف آپ کے 10-15 منٹ مانگنا چاہتا ہوں، اگر آپ بہتر سمجھیں اور اگر آپ مجھے دے سکیں تو میرے لیے 5 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ پلیز مجھ سے بات کرنے سے انکار نہ کریں۔ کومل سالار کی اس بات پر خاموش رہتی ہے۔ ادھر پیچھے سے کومل کی امی اسے آواز دیتی ہے، کومل آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ میجر سالار مسکرا کر کہتا ہے، نائس نیم کومل۔ کومل فون بند کر دیتی ہے۔ سالار کی یہ سب باتیں سن کر اب کسی حد تک کومل سالار کے باتوں میں آ چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سالار اب روزانہ یوں ہی اپنے مخصوص وقت پر کومل کو کال کرتا۔ کومل بہت مشکلوں سے والدین سے چھپ چھپا کر اسے بمشکل 5 سے 10 منٹ ہی دیتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ کومل نے سالار کو بتایا کہ وہ سوات سے ہے اور اس کے علاوہ زیادہ تفصیلات نہیں بتائی، لیکن خود سے جڑی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی۔ ادھر سالار نے بھی اپنے بچپن سے لے کر میجر بننے تک کے تمام قصے کہانیاں کومل کو بتائی۔ کومل اور سالار کے اس فون کال کی دوستی کے رشتے کو 1 سال گزر چکا تھا۔ سالار کے دل میں شروع میں کومل کے لیے محبت تھی، لیکن اب وہ احساس محبت سے کئی درجہ آگے نکل چکا تھا۔ ادھر کومل بھی اب بن دیکھے سالار سے محبت کرنے لگی تھی۔ سالار کومل کے لیے بہت ہی زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کومل سے کہا تھا کہ اس کا یہ سال پورا ہو جائے تو پھر وہ اپنا ٹرانسفر سوات میں کرا لے گا اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو لے کر
میرے رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجے گا۔ کومل اپنے اور سالار کے اس رشتے سے بے حد خوش تھی۔ وہ سالار کی منتظر تھی کہ کب سالار کا ٹرانسفر ہو اور وہ اس کے گھر اس کا رشتہ لائے۔ یہی وجہ تھی کہ کومل نے شانو کو بھی اپنے اور سالار کے متعلق سب کچھ بتا رکھا تھا کہ اگر کبھی کبھار کومل پکڑی جاتی تو وہ شانو باجی کا نام لے لیتی کہ وہ اس سے باتیں کر رہی ہے۔ 1 سال پورا ہو چکا تھا۔ سالار اور کومل دونوں بے حد خوش تھے۔ سالار سوات آ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو کومل کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ محبت کا یہ راز اب تک صرف سالار کے دل میں ہی قید تھا، یہاں تک کہ اس نے کامران کو بھی بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ سالار اپنا ٹرانسفر کروا کر سوات کے لیے روانہ ہوا۔ وہ سوات کی ان خوبصورت وادیوں میں اپنی خوشی میں کھویا گنگناتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی بے خبری میں اسے خبر ہی نہیں لگی کہ کس وقت اس کی گاڑی ایک پہاڑی توردے سے ٹکرا کر کھائی میں جا گری۔ پل بھر میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ سالار مختلف قسم کی مدھم آوازیں سن رہا تھا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں کھولے، لیکن بہت ہی مشکل ہو پا رہی تھی اسے اپنی آنکھیں کھولنے میں۔ وہ ایک گہری نیند میں تھا۔ سالار اس نیند سے بہت تھک چکا تھا۔ وہ بیزار تھا اس نیند سے۔ وہ اب اٹھنا چاہتا تھا۔ وہ کومل کے پاس جانا چاہتا تھا۔ سالار نے اپنی پلکوں کو حرکت دیتے ہوئے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ لائٹ کی تیز روشنی اس کی آنکھوں کو بوجھل کر رہی تھی۔ نرس نے سالار کے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر کو بلوایا۔ سالار نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کومل تو نہیں اس کے آس پاس۔ اپنے چاروں طرف دیکھنے کے بعد اپنی اداس نظریں سامنے آتے ہوئے ڈاکٹر پر ڈالی۔ ڈاکٹر کے ساتھ سالار کی امی ابو بھی تھے، جو بیٹے کے ہوش پر آنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے سالار کی طرف آ رہے تھے۔ سالار کے پاس آتے ہی سالار کی امی نے سالار کو گلے سے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ڈاکٹر نے سالار سے کہا، کنگریچولیشنز میجر سالار، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سالار نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آئی ایم فائن ڈاکٹر۔ بیٹے کے ہوش پر آنے کے بعد والدین نے پورے ہاسپٹل میں خوشی کی وجہ سے مٹھائی بانٹی۔ سارے فوجی افسران بوکیز لے کر میجر سالار کی عیادت کو آ رہے تھے۔ سالار اب بہت بہتر تھا۔ سالار اس حادثے میں موجزانہ طور پر بچ چکا تھا۔ بس سر پر چوٹ کی وجہ سے سالار کومے میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ سالار نے نرس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می نرس، کیا آپ میرا فون لا سکتی ہیں؟ نرس نے سالار سے کہا، سر آپ پچھلے 2 سالوں سے یہاں کوما میں تھے۔ جب آپ کو یہاں ہاسپٹل میں لایا گیا تو آپ کے ہاتھوں پر صرف آپ کی یہ واچ تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ بات سنتے ہی سالار کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ سالار کی تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اسے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کومل کا نمبر یاد کر لے۔ اس نے تو آج تک کومل کا نمبر کبھی بغور دیکھا ہی نہ تھا۔ اس نے تو کومل کے متعلق اپنے والدین تک کو نہیں بتایا تھا۔ کومل اب اس کے لیے صرف ایک خواب بن کر رہ چکا تھا۔ سالار اب کسی طرح کومل کو پانا چاہتا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی سالار نے سب سے پہلے کومل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جہاں تک ہو سکا سالار نے ہر جگہ کومل کو ڈھونڈا، لیکن کومل کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ کومل اسے کہیں نہ ملی۔ اس نے ہزاروں نمبر پر کال ڈائل کی،
کہ کہیں سے کومل کی ہیلو کی آواز آئے اور وہ اسے فوراً پہچان لے، لیکن جو بھی نمبر ملایا جاتا یا تو وہ کسی مرد کے ہاتھوں لگتا یا پھر کوئی ایسی آواز کہ جسے سالار بالکل نہیں جانتا تھا۔ سالار اب اپنی زندگی سے بے حد مایوس ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ کاش وہ اس حادثے میں مر ہی جاتا، کیوں زندہ رہا۔ زندہ رہنا اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ آج بھی کومل کی باتوں کو یاد کر کے بہت زیادہ رویا کرتا تھا۔ سالار نے اپنی پوری زندگی کومل کی یادوں میں سوات کی ان وادیوں میں گزار دی۔ ایسا نہیں کہ سالار نے کومل کو ڈھونڈا نہ ہو، سالار نے کومل کو جس قدر ہو سکا ڈھونڈا، لیکن کومل اسے کہیں نہ ملی۔ وہ اب اس کے لیے صرف ایک خوبصورت یاد بن کر رہ چکا تھا، جن کے سہارے وہ اپنی زندگی کے بچے ہوئے سال گزار رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتا کہ اس دنیا میں تو نہ صحیح لیکن آخرت میں وہ اللہ سے کومل کا ساتھ چاہتا تھا۔ وہ اکثر اپنی تنہائیوں میں یہ شعر کہا کرتا تھا: نہ جی بھر کے دیکھا تجھے نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ہمیں تجھ سے ملاقات کی، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، میں جا رہا ہوں اکیلے شب و روز گزار کے، اے محبت مجھے تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج اس کے نام پہ پھر رونا آیا۔ نہ جی بھر کے دیکھا تجھے نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ہمیں تجھ سے ملاقات کی۔ سچ کہتے ہیں مرد اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولتا، وہ اپنے محبوب کی خاطر صدیاں انتظار کرنے کو تیار ہوتا ہے۔